کہ سرکار تشریف لانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول، اللہ ہی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جل وعلا شانہ اتم برہانہ ما اعظم شانہ کی حمد و ثنا۔ امام الانبیاء سید المرسلین فخر الاولین والآخرین، محبوب خدا احمد مجتبیٰ سیدی آقائی ملجائی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے دربار رسالت میں بارگاہ ستوت پناہ میں ہدیہ سلام عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد، سامعین ذی احترام، حدیث پاک اور قرآن پاک کی آیات مقدسہ کے ترجمے سے پہلے کچھ گزارشات توجہ سے سماعت فرمائیں، اسی سے متعلق گفتگو ہونی ہے۔ کتابوں کے نام میں عرض کرتا چلا جاتا ہوں جن کی میں نے اسٹڈی کی ہے۔ اس میں ہے ایک کتاب کا نام ہے نعت کیا ہے، نعت کیا ہے۔ ایک کتاب کا نام ہے ہم میلاد کیوں مناتے ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے جو بڑی ضخیم کتاب ہے جاء الحق، میلاد شریف سے متعلق، جس میں قرآن و حدیث سے ثبوت بھی ہیں اور جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ اس میں سے چند ایک باتیں جو انہوں نے ذکر کی ہیں، ان سے میں ایک دو باتوں کے بعد حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں۔ میلاد شریف کے متعلق ایک اس کی ضرورت یہ تھی، میلاد شریف منانا نہ منانا یہ ایک الگ بحث ہے، ابھی میں اس کو نہیں چھیڑ رہا ہوں۔ میلاد شریف کا ایک مقصد عظیم تھا، وقت کا تقاضا تھا، وقت کی ضرورت تھی کہ لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے تھے، مسجدوں میں نمازی کم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ دین سے دوری اور مسجد سے دوری کا ایک جو بہترین قریب کرنے کا طریقہ نکالا گیا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرتے ہیں، حضور سے پیار کرتے ہیں، تو میلاد شریف کی محفل کا جب انہیں کہا جاتا ہے تو یہ ضرور آ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کا ایک مقصد میں نے بتایا، یہ نہیں کہ صرف یہی تھا کیوں کہ لوگوں کو پتہ چلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حسب کیا ہے، حضور علیہ السلام کا نسب کیا ہے۔ آپ دوسرے طبقے کے لوگوں سے، ان کے بچے سے بھی پوچھ لیں تو 12 اماموں کے نام اس کو یاد ہوں گے، اور اہل سنت و جماعت ہم جو دین کے ٹھیکے دار ہیں، ہمارے 70-80 سال کے بچے سے بھی پوچھ لیں تو نماز جنازہ بھی نہیں آتی ہوگی، اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔
اب اس لیے خیال تھا کہ میلاد شریف ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسب حضور کا نسب پاک، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف، آپ کی عظمت، آپ کی شانیں، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام، آپ کا اخلاق، حضور علیہ السلام کا کردار جو کریم رب نے قرآن میں بیان کیا ہے، مصطفیٰ نے اپنی زبان سے بیان کیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تاکہ لوگوں کے دلوں میں حضور علیہ السلام کا ذکر خیر سن کر، آپ کے اوصاف حمیدہ سن کر دل میں محبت کی شمع اور جو ہے نا وہ جلے، اس لیے تھا۔ لیکن یہ بھی پروگرام دوسروں کی نظر ہو گیا۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا، پھر کئی دفعہ اور مقام پہ میں نے، یہاں نہیں میں کئی اور مقامات پہ بھی تقریروں میں یہ بات کہی ہے کہ مسلک اہل سنت و جماعت کو جتنا نقصان اپنوں نے دیا ہے غیروں نے نہیں دیا ہے۔ بظاہر بات بڑی عجیب سی لگے گی کہ وہ نعت خواں کے نام سے وہ بھی ہمارے ہیں، وہ جو کلام پڑھتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، جیسے وہ ڈانس کرتے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ نہ مسجد کا تقدس ہوتا ہے، نہ محفل میلاد شریف کی عزت کا خیال ہوتا ہے۔ اس میں جو واعظین لوگ ہوتے ہیں، مقرر لوگ، میں کل پرسوں کے اشتہار پہ پڑھ رہا، میرے پاس آیا ہوا ہے، کل کا وہ پروگرام ہے ڈھولن وال میں، تو اس پہ خطیب صاحب کے نام کے اوپر القابات میں لکھا مقرر شعلہ بیان، اگ کڈن والا خطیب ہے۔ جب ہمارے خطیب شعلہ بیان ہوں گے نا، قرآن و حدیث سنانے والے جب نہ رہیں گے، تو سب سے زیادہ مسلک کا نقصان منبر و محراب سے ہو رہا ہے۔ جو باقی کسر رہ گئی تھی وہ اس مقدس جو ایک طریقت کا سلسلہ تھا، اس کا سہارا لے کر اپنی پیٹ اور جیب کے لیے پیر بن بیٹھے۔ پوچھے تمہیں کس نے بنایا ہے؟ تمہیں طریقت کے اصولوں کا بھی پتہ ہے کہ نہیں؟ میں آج یہ بات ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، کوئی شخص بھی ان میں سے جو ایسے واعظین ہیں، ایسے نعت خوان ہیں، یا ایسے وہ پیران عظام ہیں، بغیر اعراب کے مجھے ایک حدیث پڑھ کر سنا دیں، میں اس کو پیر بھی مان لوں گا، اس کو خطیب الاثر بھی مان لوں گا، اس کو نعت خواں بھی مان لوں گا۔ نام نعت خواں حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیتے ہیں، وہ تو حضور کی محبت میں، حضور کے پیار میں، حضور علیہ السلام کی صورت میں، آقا کی سیرت میں، حضور کے جلووں میں وہ تو گم تھے۔ تم اپنی شکل تو دیکھ یار، ناراض نہ ہونا، حقیقت بات ہے۔ اپنی شکل دیکھ کے کیا تیری مصطفیٰ سے شکل ملتی ہے؟ کیا تیرا لباس اسلامی لباس و مصطفیٰ کریم والا لباس ہے تیرا؟ ستھن ہو تے جگہ ہو تے چادر گوچھڑی کسی دی ہو۔ اور میں ایک نام آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ اس کو ریسرچ کر لینا۔ امن میں سے کچھ ایک اشارے بھی آپ کو کر دیتا ہوں، میں نے جو بات کہی ہے پھر پوری دلیل سے بات کرتا ہوں۔ شیخ الحدیث مولانا غلام رسول قاسمی مدظلہ العالی ایک بہت بڑے علمی شخصیت ہے، شیخ الحدیث ہیں۔ ان کا ایک جو ہے نا، آپ نکالیں گے ان کے، اگر نکالیں غلام رسول قاسمی تو گوگل سے آپ کو آ جائے گا۔ ان کی ایک تقریر کا عنوان ہے من گھڑت حدیثیں، من گھڑت جن کا صحیح حدیث کی کتابوں میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ میں اس لیے کہا ہے کہ ہمارے منبر و محراب کو نقصان سب سے زیادہ ان جاہل خطیبوں واعظوں سے ہوا ہے۔ ان چند ایک کا ذکر بھی کیا ہے، جس طرح کہ میں ایک دو بتا کر آگے بات کی طرف چلنا ہے۔ جس طرح کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو چکی پیس رہے تھے، حضور علیہ السلام کا گزر ہوا، آپ چکی پیستے رہے، تم آرام کر لو۔
کوئی کسی صحیح حدیث میں ایسا ذکر آتے نہیں ہے۔ مائی نے کوڑا پھینک دیا، کہاں حدیث میں ہے؟ مائی کی گٹھڑی اٹھا لی، یونس علیہ السلام کے لیے کیلا اللہ نے پیدا کر دیا، یہ جہالت۔ میں اس لیے بتا رہی باتیں کہ میلاد کا مقصد کیا تھا اور ہتھے کے ان کے چڑھ گیا، وہ جاہلوں کے ہاتھ آ گیا، اور جو کچھ اس مقدس محفل کے نام پہ ہو رہا ہے تو غیر جو کہتے ہیں میں ان کو حق بجانب سمجھتا ہوں۔ جو باتیں صحیح ہیں وہ ماننی چاہیے۔ اب اس میں بہت ساری باتیں باقی ہیں۔ جو محفل پاک میلاد شریف کی محفل کا جو تقدس ہے، نعت خوانوں سے میں نے بھی سنا ہے اور مقررین بھی بیان کرتے ہوئے کہ ایسا سما بندھا ہے، لگتا ہے کہ حضور تشریف فرما ہے۔ نعت کی صورت میں بھی شعر پڑھا جاتا ہے، منظوم بھی اور نثر میں بھی کہا جاتا ہے، کیا حضور علیہ السلام کے دربار رسالت کے یہی آداب ہے کہ بے وضو تو بیٹھا ہوا ہے، سر تیرا ننگا ہے، خیال تیرا کہاں پہنچا ہوا ہے، خیال تیرا دیگ پہ لگا ہوا ہے۔ اگر سچی بات کہہ لوں، ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ خیال تیرا دیگ پہ پلیٹ پہ لگا ہوا ہے، تو بیٹھ کر میلاد محفل کا اپنا کچھ انداز ہے، وہ یہ ہے۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہوں گا، میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کر حوالہ دے کر بات کروں گا۔ آداب دربار رسالت مآب علیہ السلام 26 پارہ آپ جا کر کھولیں، اس میں سورہ حجرات ہے، اس کی پہلی 5 آیات جو اللہ نے حضور علیہ السلام کے دربار رسالت کے آداب بیان کیے ہیں، اور اس سے آگے حدیث کے باب میں چلے جائیں تو آپ یہ ملے گا کہ سیدنا سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام بھی نوریوں کے سردار، فرشتوں کے سردار، حضور کے دربار اقدس میں دوزانو بیٹھے نظر آتے ہیں۔ اگر حدیث نہ ہو تو میں اس کا جواب دے ہوں۔ یہ جو باتیں کہہ رہے میں قرآن و حدیث سے پاس رکھ کر ثابت کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اب اگلا آخری سوال پھر حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں۔ اتنے سالوں میں، اتنی محفلوں میں، اگر میں کسی ایک کو بھی کھڑا کر کے پوچھوں کہ آپ نے میلاد شریف کی محفلوں میں کیا سیکھا، کیا حضور علیہ السلام کے بارے میں، اور یا دینی معلومات آپ نے کتنی حاصل کی ہیں، یا آپ نے حضور علیہ السلام کے محفل پاک کی برکت سے سن کر آپ نے کتنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے، اب حدیث پاک سنیں۔ یہ پہلے میں کتاب جو میرے پاس ہے اپنا مشکات شریف ہے جی، اور یہ اس کا باب جو ہے باب فضائل سید المرسلین صلوات اللہ وسلام علیہ، یہ اس باب کا عنوان ہے۔ مشکات شریف باب کا عنوان ہے فضائل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں اب حدیث پاک سنیں۔ ان واصلہ بن اسقع قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریش من کنانۃ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم، رواہ مسلم۔ وفی روایت ترمذی ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم و اسماعیل واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ۔ حضرت یہ حضور علیہ السلام کا نسب پاک جو ہے حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں۔ یہ مشکات نے، صاحب مشکات اس حدیث کو امام ترمذی سے، اور دوسرا جو انہوں نے اس کو اپنا حدیث پاک کو لیا ہے امام ترمذی سے لیا ہے، اور مسلم شریف سے اس حدیث پاک کو لیا ہے۔ اور بڑی تعجب کی بات کہنے لگا ہوں، یقیناً آپ کو حیرت بھی ہوگی اگر ان سے پوچھ لیں کسی دن، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں
پوچھ لیں کہ بخاری شریف کا پورا نام کیا ہے، یہی بتا دیں۔ بخاری کا نام امام مسلم، بخاری شریف کتاب ہے نا، یہ میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، اس کا پورا نام کیا ہے مجھے وہی بتا دیں۔ ایسا نہ کرو دین کے ساتھ۔ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت واصلہ بن اسقا کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ السلام سے سنا۔ یہ میلاد ہے اصل جو عرض کرنے لگا۔ یقول ان اللہ اصطفیٰ کنانہ، اللہ رب العالمین نے کنانہ کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے چنا، ان کو برگزیدہ کیا، ان کو عزت دی۔ ولد اسماعیل سے حضرت بنی کنانہ کو، واصطفیٰ قریشن، اور اس کے بعد کنانہ میں سے قریش کو حضور نے اللہ رب العالمین نے چنا۔ استفا یستفی، چننا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم کو بھی چنا، ابراہیم کو بھی چنا، موسیٰ کو بھی چنا۔ اللہ نے جن کے نام لے کر، استفاء کا معنی چننا، انتخاب کرنا، یہ انتخاب خداوندی ہے کہ رب العالمین جل وعلا شانہ نے کنانہ میں سے قریش کو، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو اللہ نے چنا۔ واصطفاہ من بنی ہاشم، اور مجھے اللہ نے بنو ہاشم اس خاندان سے پیدا کیا ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وفی روایت ترمذی، امام ترمذی نے اس میں جو جملہ جو لفظ استعمال کیے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم و اسماعیل واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ، اللہ رب العالمین نے آدم، حضرت ابراہیم و اسماعیل کو چنا ہے۔ اس ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو چنا ہے، ان میں سے آپ نے پھر اولاد اسماعیل کو، ان میں سے بنو کنانہ کو، بنو کنانہ سے قریش کو، قریش سے ہاشم کو، ہاشم کے خاندان سے رسول اللہ علیہ السلام کو۔ وان کعب، حضرت کعب راوی ہیں۔ ویسے میرا آج عنوان اور تھا، لیکن اتفاق ہے کہ میں نے حدیث کی کتابیں کھولی، اس طرف آ گیا، وہ میں نے الگ لکھ کر پاس رکھا ہوا تھا، اس کے متعلقہ کچھ باتیں ہو جائیں گی، باقی تفصیلاً اگلے جمعے شاید انشاءاللہ۔ عن کعب یحکی عن التوراۃ قال نجد مکتوبا محمد الرسول اللہ صلی اللہ عبدی المختار، لا فظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یجزی بالسیئۃ سیئۃ ولکن یعفو ویغفر مولد بمکۃ وہجرۃ بطیبۃ وملکہ بالشام وامتہ الحامدون یحمدون اللہ وفی السراء والضراء یحمدون اللہ فی کل منزلۃ وَيُكَبِّرُونَهُ عَلَى كُلِّ شَرْفٍ رُعَاةٌ لِلشَّمْسِ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ إِذَا جَاءَ وَقْتُهَا يَتَأَذَّرُونَ عَلَى أَنْصَافِهِمْ وَيَتَوَدَّعُونَ عَلَى أَطْرَافِهِمْ مُنَادِيهِمْ يُنَادِي فِي جَوِّ السَّمَاءِ صَفُّهُمْ فِي الْقِتَالِ وَصَفُّهُمْ فِي الصَّلَاةِ سَوَاءٌ لَهُمْ بِاللَّيْلِ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ هَذَا لَفْظُ الْمَصَابِيحِ رواہ الدارمی۔ حضرت کعب رضی اللہ حضور علیہ السلام کے اوصاف، وہ حضور کے نسب کے بارے میں نے پہلی حدیث پاک پڑھی ہے۔ یہ ہے نا میلاد جو ہے اس کی ابتدا ابھی کی ہے، میلاد کا مطلب ہے کیا؟ پہلا میں نے حدیث پاک حضور کے نسب پاک کے بارے میں پڑھی، اس سے پوری لمبی حدیث پاک میں بخاری شریف سے انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں آپ کو پڑھ کر سنا دوں۔ یحکی عن التورات، حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ تورات سے حکایت کر رہے ہیں، تورات میں یہ بات پڑھی ہے۔ قال نجد مکتوبا محمد الرسول اللہ،
کہتے کہ ہم تورات میں رسول اللہ علیہ السلام کا نام پاتے تھے. حضور کا نام تورات میں کیا تھا؟ عبدی المختار، محمد الرسول اللہ عبدی مختار. محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے وہ مکذب بندے ہیں. المختار، اللہ نے ان کو مختار کائنات بھی بنایا ہے. اب حضور کے اوصاف مبارک سنیں جو تورات میں ہیں. حضرت کعب جس کو حکایت کر رہے ہیں، اور حدیث میں نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جب بات ہو رہی ہو آقا خاموش ہو جائیں تو وہ حدیث بنتی ہے. حضور کے اوصاف کیا بیان ہوئے ہیں؟ لا فظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم جو ہیں سخت دل نہ تھے. لا فظ، حضور سخت دل، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم. اے جانا اگر آپ سخت مزاج ہوتے یہ جو پروانوں کا جرمٹ ہے آپ کے گرد کبھی نہ ہوتا. سبحان اللہ. چوتھا پارے کی آیت پاک میں نے ساتھ پڑھ دی. لا فظا، آقا علیہ السلام سخت دل، ولا غلیظ، آقا علیہ السلام کی زبان اقدس بھی سخت نہیں تھی. مایا آقا سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ آپ نے تو حضور کو اس قریب میں دیکھا ہے، خلوتوں میں دیکھا ہے. بات بڑی بڑی دستاراں تے پگڑیاں تے لمبی لمبی تسبیحاں تے نمازاں تے گھر با میں کوئی بھی نہ پڑھتا ہو. گھر کا بھیٹی بتایا نا، تم نے تو حضور علیہ السلام کو خلوت میں دیکھا ہے. آقا کریم کا اخلاق کیا تھا؟ کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم. اور اسی سے یہ پچھلی حدیث پاک بھی جس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، ان اللہ قال ان اللہ بعثنی لتمام مکارم الاخلاق وکمال محاسن الافعال. اللہ نے مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے. حضور کا اخلاق سب سے اعلیٰ، حضور کا کردار، حضور کی زبان اقدس کہ ملی ہے تیری زبان، حضور کی زبان اقدس یوں تو ملی کس کو زبان نہیں. حضور کی زبان عرب اپنے آپ کو فصیح و بلیغ، لیکن حضور کے آگے ساری زبانیں گنگ ہوگی. اتنا اللہ نے حضور کو شیریں کلام عطا فرمایا تھا. ولا سخاب، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے. ولا سخاب فی الاسواق. توجہ ہے، یہ صرف جملے نہیں سننے ہیں، فرمان عالی شان کو دل کی تختی پہ لکھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، قصے کہانیاں سن کر نہیں زندگی بنے گی. حضور کی سیرت پاک اور قرآن کریم کی تعلیمات سے زندگی بنے گی. ہاں جی. ولا سخاب فی الاسواق، حضور بازاری لوگوں کی طرح بازار میں بیٹھنے والے نہ تھے. میں کیوں بار بار جملہ دہراتا؟ حدیث ہے کہ بازاروں میں بیٹھنا یہ بازاری لوگوں کا کام ہے، شریفوں کا کام نہیں ہے. جا کر ادھر بیٹھ گیا، ادھر بیٹھ گیا، ادھر بیٹھ گیا. میرے مصطفیٰ کریم کا یہ وصف بیان ہو رہا ہے تورات میں. ولا سخاب فی الاسواق، حضور بازاروں میں شور کرنے والے. ولا یجزی بالسیئات سیئہ، میرے محبوب کریم کا یہ وصف تھا. حضور کسی کو برائی کا بدلہ برائی سے. طائف والوں نے کیا کیا؟ مکے والوں نے کیا کیا ہے؟ وحشی نے کیا کیا ہے؟ یہ نام گنتے جائیں تو وقت طلب بات ہے، تو کیا کیا نہ کیا ہے. لیکن میرے مصطفیٰ نے ایک ہی لفظ سے سب کے جرموں پہ، میں نے آج جہالت کی ساری رسموں کو اپنے پاؤں کے نیچے راؤنڈ ڈالا ہے. حضور نے سب کو معاف فرما دیا. آپ نے برائی کا بدلہ برائی سے. جب 10,000 کا لشکر تھا، یہ وہ صحابہ تھے، یہ کوئی عام نا فوجی نہیں تھے، یہ کوئی عام فوج نہ تھی.
یہ کوئی عام آدمی نہ تھے، یہ وہ صحابہ کی جماعت تھی کہ حضور کے اشاروں پہ مر مٹنے والے تھے۔ جب عروہ بن مسعود نے کہا تھا حدیبیہ میں کہ مجھے ایسا نہ ہو کہ تو رسول اللہ علیہ السلام سے بات کرتے یہ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، کبھی بھی جس کو غصہ نہیں آیا ہے، جو سب سے نرم دل ہے، تاجدار صداقت، بول اٹھے کا زبان سنبھال کہ ہم مصطفیٰ کو چھوڑ جائیں گے۔ وہ 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ ہے، 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ ہے، جان نثاروں کا، مر مٹنے والے، جنہوں نے حضور کی خاطر ماموں کا سر بھی قلم کر دیا، باپ کے منہ پہ تھپڑ بھی مار دیا کہ میرے حضور کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یہ ساری حدیث کی باتیں ہیں، اس سے جاؤں لمبی باتیں ہو جائیں گی۔ ہاں جی، وہ صحابہ ہیں، 10,000 کا لشکر، مکہ پہ چڑھائی ہوتی ہے، اور آگے سامنے کون ہیں؟ جنہوں نے صحابہ پہ ظلم کیے ہیں، پہاڑ توڑے ہیں ظلم و ستم کے، گھر سے بے گھر یہ کیا ہے۔ وہ لوگ 3 سال تک شیب ابی طالب میں مصطفیٰ کریم کو بند کر کے راستے بند کر دیے تھے کھانے پینے کے۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو گالیاں دی تھی، وہ لوگ ہیں سامنے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، اور جنہوں نے آپ کی بیٹی کو اونٹ سے گرا دیا تھا۔ وہ کون کون سی جرموں کی فہرست کھولی جائے، لیکن حضور کا وصف کمال میرے نبی کا لیے ہے، لا یجزی بالسیئات سیئہ، حضور برائی کا بدلہ برائی سے، ولیکن یعفو، لیکن میرے محبوب ان کو معاف کر دیتے تھے، ویغفر مولدہ، یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں، معاف کرنا بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کا بس نہیں چلتا ہے، وہ کمزور ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اس کا معاف کرنا نہیں، طاقت ہو ساری، طاقت ہو ساری، اور پھر فرشتے آ کر کہیں محبوب رب کہتے اجازت دینا، پہاڑ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں جیسے بیلنے سے گنا نہیں چل جائے، نہ آسمانوں تو پتھر مار مار کے ناس کر دے، نہ بارش برسا کر ان کو ہلاک کر دے، نہ، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں سے محمد رسول اللہ کے غلام پیدا کرے گا۔ یہ نگاہ نبوت ہے، حضور کی نگاہ رسالت ہے، کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ وَيَغْفِرُ، حضور اختیار رکھتے ہوئے، یافو ولیکن یافو پہ کہہ رہا، اختیار رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے، پھر بھی حضور نے کسی سے بدلا مولدہ بمکہ ہجرت بطیبہ، آپ کی جائے پیدائش مکہ پاک ہے، ہجرت آپ مدینہ کی طرف فرمائیں گے۔ وملکہ بالشام، آپ کا جو ہے بعد میں جو دارالخلافہ آپ کے بعد ہوگا، شام کا ہوا تھا، ہوا ہے۔ وامتہ الحامدون، اور حضور علیہ السلام کی امت کی وصف اللہ تورات میں کیا بیان کر رہا ہے؟ امت ذرا اپنے گریبان میں جھانک تو صحیح، اللہ تیرے کون سی صفتیں بیان کر رہا ہے کتابوں میں، اور تو دیکھ کیا بنا بیٹھا ہے۔ امت الحامدون یحمدون اللہ فی السراء والضراء، حضور کی امت بہت تعریف کرنے والی ہوگی، اللہ کی حمد کرنے والی ہوگی، اور تنگی میں بھی، آسانی میں بھی، ہر حال میں اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنے والی ہوگی۔ امت بھول گئی اس بات کو، امت، میں بحث میں جاؤں تو وقت نہیں میرے پاس۔ یحمدون اللہ فی کل منزلہ، ہر منزل پہ، ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ اللہ کا ذکر، اللہ کی باتیں، اللہ کی یاد۔ لیکن میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں، مجھے پھر شرم آتی ہے کہ جون بھی سٹیج پہ آتا ہے، نعت مصطفیٰ بڑی بات ہے، لیکن حمد خدا کس نے کرنی ہے؟ حمد خدا کس نے کرنی ہے؟ دیکھیے، چلے شب معراج میں لے چلتے ہیں، مسجد اقصیٰ میں تو میں لے چلتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جب مسجد اقصیٰ میں جلوہ گر ہوئے تھے، 1,24,000 کم انبیاء علیہ السلام تھے، ہر نبی نے اللہ کی حمد بیان کی، ہر نبی نے خطبہ میں جو ہے، اور آخر میں مصطفیٰ کریم نے رب کی جو حمد کی ہے وہ حضور نے کی ہے۔ ہم رب کا نام ہی نہیں لیتے ہیں،
اپنی محفل کا انداز بدلو، اپنا مزاج بدلو، اپنے حالات دیکھو، حالات بھی بدل جائیں گے، حالات تو تمہارے تابع ہو کر رہ جائے گا، تم شریعت کے تابع ہو۔ میں رب کی عزت کی قسم سے جملہ کہہ رہا ہوں، بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، تم اپنے سر کو اللہ کے دربار میں جھکا دو، خدا کائنات کو تمہارے پاؤں میں جھکا کر رکھ جھکو۔ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے۔ اور پھر دنیا کی ذلت اٹھانا ہمارا مقدر بن گیا۔ وَيُكَبِّرُونَ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَرْفٍ، ہر بلندی پہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے نام کی بڑائی بیان کرنے والے۔ رُعَاةٌ لِلشَّمْسِ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ اِذَا جَاءَ وَقْتُهَا، وہ سورج کا خیال رکھتے ہیں کہ نماز کا وقت نہ گزر جائے۔ رُعَاةٌ لِلشَّمْسِ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ اِذَا جَاءَ وَقْتُهَا، نماز کا وقت کہیں ذرا پڑھ لیں قرآن۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اور نمازیوں کے لیے تباہی و بربادی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل بیٹھے ہیں، وقت گزر رہا ہے، اپنی گپ شپ میں، اپنی دکانوں میں، اپنے کاروبار میں لگے ہوئے، نماز کے وقت کا خیال نہیں رکھ، ان کو بھی کہتے ہیں برباد ہونا، جو پڑھتا نہیں وہ کیسے آباد ہوگا۔ وَيَتَعَذَّرُونَ عَلَىٰ أَنصَافِهِمْ، اور اپنے اعزاز جو ہے اپنے پیٹھ پہ رکھنے والے ہوں گے، یعنی وہ بے حیا نہیں ہوں گے۔ یہ جس میں تفصیل بڑی لمبی ہے، جیسے آج قوم ہو چکی ہے، اتنے کچھے پا کے موٹر سائیکلاں تو جوان پھر رہے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ شرم کا ہے، رب اور مصطفیٰ کریم نے یہاں سے لے کر یہاں تک جس کا چھپانا فرض قرار دیا ہے، تو کہاں کی آزادی لیے بیٹھا ہوا، تو کس تہذیب کا دل داتا ہے، تو کہاں غلامی رسول کے نعرے لگانے والا ہے جی، محفلیں کرنے والا، دیکھ تو صحیح تیری حالت کیا ہے اور تیری گھر کی حالت کیا ہے۔ باس نہیں کرنی ہے۔ وَيَتَوَدَّعُونَ عَلَىٰ أَطْرَافِهِمْ، اور وضو کرنے والے، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کو میری امت اپنے اعضائے وضو سے پہچانی جائے گی۔ ان کے اعضائے وضو جو ہے نا وہ سورج کی طرح چمکتے ہوں گے، سورج کی طرح چمکتے ہوں گے، کسی اور نبی کی امت کے نہیں ہیں، مصطفیٰ کریم کی امت کے۔ مایا جو چاہتا ہے اس روشنی کو اور زیادہ کر لے، وضو پہ وضو کر لیا کرے، ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرے، وضو بڑی تاکید سے کیا کرے، جو چاہتا ہے اس روشنی کو بڑھا لے۔ میری امت قیامت کے دن اپنے اعضائے وضو کی چمک کے پہچانی جائے گی۔ آج امت جو ہے وہ جنٹل مین بن کے ٹائی پا کے دین دی تبلیغ کرنا آگے جا، تیرا ناس ہو جائے۔ منادیہم ینادی فی جو السماء، مایا کہ آسمان کی فضا میں وہ اللہ اکبر اذان کی آوازیں بلند ہوں گی۔ یہ پہلی کسی امت میں نہیں تھا، کہیں ڈھول بجتا تھا، کہیں نکارہ بجتا تھا، کہیں آگ کے شعلے اٹھتے تھے۔ یہ اللہ نے کرم کیا ہے حضور کی امت کے لیے نماز میں اکٹھا کرنے کے لیے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ لیکن ہم بھی الحمدللہ بڑے پکے ہیں، 100 واری بھی سن کے ایک واری بھی رب دے کول رب بلاندا رہے کھا۔ مولوی صاحب نے تنخواہ دینے پڑھ دے رہا انسان کی لگے، رب بلا رہا ہے فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف بلا رہا ہے رب۔ ہم اپنے کاروبار میں لگے ہوئے، کاروبار کی برکت کس نے دینی ہے، کاروبار کے اسباب کس نے پیدا کرنے ہیں، ہاتھ پاؤں کی سلامتی کس نے دینی ہے، رب نے دینی ہے۔ جب اس کا دروازہ چھوڑ دو گے بھکاری بن جاؤ گے۔ صفهم فی القتال وصفهم فی الصلاۃ سواء لهم، مایا کہ ان کی اپنا میدان جنگ میں بھی ان کی صفیں برابر ہوں گی، نماز میں بھی صفیں برابر ہوں گی۔ حضور کی امت کا یہ کمال، اور جنگ میں بھی پیچھے رہنے والے نہیں ہیں،
اپنے آپ کو پیچھے چھپانے والے نہیں ہیں، یہ حضور کی غلام ہے۔ بات آ جائے حضور کی عزت کی، بات آ جائے دین کی، بات آ جائے رب کریم کی عزت کی، یہ سینہ تان کر کھڑے ہونے والے ہیں، سبحان اللہ، یہ مورچوں میں چھپنے والے نہیں۔ صفہم ہے وصفہم فی الصلاۃ سواء وصفہم فی القتال، نماز میں بھی یہ کھڑے ہوتے ہیں قطاروں میں، میدان میں بھی کھڑے ہوتے ہیں قطاروں میں۔ نہیں تو بھول گیا ہے، اور گانڈ موتر پین والے 65 کی جنگ میں بھول گیا ہے، جب تو نے ٹینک لگا دیے تھے ناشتہ کے لاہور انال کلی میں کریں گے، پتہ چلا حضور کے غلاموں کو کیا کیا تیرا۔ یہ حضور کے غلام ہیں، یہ صفوں میں برابر ہیں، نماز میں بھی میدان یہ غازی ہیں، میدان کے بھی یہ غازی ہیں۔ ہاں جی، آخری جملہ اس حدیث پاک کا، سواء لہم باللیل دوی کا دوی النحل، ہائے ہائے سبحان اللہ۔ رات کے آخری حصے میں قرآن کی یوں تلاوت کی آواز بن بناہٹ ہوتی جیسے شہد کی مکھیوں کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کدی پڑھی جی راتی اٹھے جے کدی اس ویلے ہے سرگی ویلے کبھی اٹھے ہیں میرے سمیت؟ میں بھی ان غافلوں میں ہوں، آپ میں سے بڑے نیک لوگ ہوں گے، ضرور ہوں گے، لیکن میں عام اکثریت کی بات کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین حضور کے امت کے یہ اوصاف تورات میں بیان کر رہا ہے۔ یہ پچھلے پیر راتوں کو اٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی ہم کہتے ہیں قرآن نہیں پڑھنا ہے، نہیں قرآن نہ پڑھنا، بس باقی جو مرضی پڑھی جا، قرآن نہیں پڑھنا ہے۔ رب نے یہ کتاب ہدایت دی ہے، یہ کتاب حکمت ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب شفا ہے، یہ کتاب دعا ہے، یہ کتاب نعت مصطفیٰ ہے۔ اس نعت کو ہم چھوڑ کر اس نعت کے پیچھے لگ گیا جو ڈھمالیں ڈال ڈال کر، وہ نعت نہیں ہے، نعت وہ ہے جو والضحیٰ واللیل اذا سجا والفجر طٰہٰ یاسین یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر انا اعطیناک الکوثر لا اقسم بھذا البلد والعصر ان الانسان الم نشرح لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک فانک بآیاتنا، یہ نعت ہے مصطفیٰ کریم کی جو قرآن میں ہے۔ ہم اس نعت کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، تم ہمیں چھم چھم کی طرف بلاتے ہو، پریشان ہو، چھم چھم کی طرف چھوڑ دو، آؤ قرآن کی طرف جو اللہ رب العالمین کے محبوب کریم کی امت کے اوصاف میرے رب کریم جو تورات میں بیان کرا، میں نے ان میں سبھی، میں نے بخاری شریف کی حدیث پاک بڑی لمبی ہے، اور جو میں نے اس کے لیے لکھا تھا اتنا بڑا پیج سارے تحقیق کے بعد، وہ باقی کا باقی ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ تو امید کرتے اس کے دربار عزت پناہ سے اللہ امت کو سیدھا راستہ دے، قرآن والا راستہ دے، حضور کی صورت و سیرت والا راستہ دے، امت کو مسجد والا راستہ دے، امت کو ہدایت والا راستہ دے، کامیابی و فلاح والا راستہ دے۔ ان لوگوں کے پیچھے مت لگیں، وہ برباد، اور آپ بھی ان کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ برباد۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔